فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو
وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل ہمارے زیر مطالعہ ہے. 7 رکوع ہم مکمل کر چکے تھے. 8ویں رکوع کی اور 9ویں رکوع کی بھی 3 آیات کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے مکی صورتوں کا جو قرآن حکیم کے بالکل وسط میں ہے، اور یہ دونوں ہی صورتیں خصوصی عظمت کی حامل ہیں، خصوصی اہمیت کی حامل ہیں. خاص طور پر سورہ کہف کے بارے میں تو وہ بات آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو دجالی فتنے سے بچنے کے ضمن میں اکسیر قرار دیا. اس صورت کا مطالعہ، اس کا مراقبہ، اس پر غور و فکر، اس کے اوپر افہام و تفہیم کا معاملہ ہو تو یقیناً انسان جو ہے مادہ پرستانہ سوچ جو ہے اس کے اوپر اس کی چھاپ نہیں پڑتی. اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاسراء بھی کہا گیا اس لیے کہ اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ عربی جو بھی مصاحف ہے اس کے اندر آپ کو اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل نہیں ملے گا بلکہ سورۃ الاسراء ہے. پھر یہ کہ اس سورت کے اول و آخر بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی، بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت ہی جامعیت کے ساتھ. ان کی تاریخ کے 2 ادوار وہ ہیں جو جسے وہ گولڈن ایرا قرار دیتے تھے، سنہری دور، عروج کے دور. 6 آیات ہیں، آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک بالکل ابتدا میں، کہ جس میں تاریخ بنی اسرائیل کے ان 2 ادوار کا ذکر کیا گیا. اور آیت نمبر 101 سے 104 تک جو بالکل آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں ذکر کیا گیا انہی بنی اسرائیل کا جو یہودی گروپ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جو ہے وہ سولی پر چڑھانے تک کی جسارت کی تھی. الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا، اور وہ شخص کے جس نے جاسوسی کی تھی اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی، اور حقیقتاً سولی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چڑھایا بلکہ اس شخص کو چڑھایا. تو آیت نمبر 101 سے لے کر 104 تک کل 4 آیات ہیں، اور اس میں بین السطور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے ان کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آئے گا. وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف، لیکن یہودیوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا نزول ہوگا، اور انہی کے ہاتھوں ان یہودیوں کے اوپر جو سب سے بڑا کوڑا ہے قیامت سے پہلے وہ ان کی پیٹھ پر برسے گا. تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل، اس کے 2 سنہری ادوار، اس میں زوال بھی ہیں، اور پھر یہ کہ قیامت سے پہلے جو ان کا معاملہ ہونے والا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اول و آخر میں اس کا ذکر بھی موجود ہے. پھر جو آیات ہم نے پڑھنی تھی اس میں یاد ہوگا آپ کو شیطان کا وہ کردار کہ جو گویا کہ جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا کہ بنی آدم کا بہت کھلا دشمن ہے شیطان. اس لیے کہ جو ایک حسد اس کے اندر پیدا ہوا تھا، ایک دشمنی پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، جبکہ اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو، تو اس نے اللہ سے جو ہے وہ مہلت مانگ لی تھی کہ قیامت تک کے لیے مجھے ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. اور وہ الفاظ جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائے تھے، جو حصہ ہم نے پڑھا تھا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. وہ کہ شیطان کو بالکل کھلی چھٹی دے دی گئی کہ اپنے لاؤ لشکر سمیت، خواہ وہ سوار ہوں، خواہ پیادہ ہوں، اور خواہ وہ اس کی ذریت مانوی ہو، ذریت سلبی ہو، ان لوگوں کے اوپر حملہ کرو. بنی اسرائیل کے، بنی آدم کی جو اولاد ہے ان کے اوپر جو ہے تم جو چاہو اپنا جو ہے وار کارگر کرنا چاہو کرو، لیکن یہ کہ ان میں سے بہت کم ہی ہوں گے جو شیطان نے کہا تھا کہ جو اللہ کی بندگی پر قائم رہ سکیں گے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ان میں سے اکثریت کو میں اپنے پیچھے لگا دوں گا. اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی ایک کھلی تصویر ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے اللہ کی باغی ہے، سرکشی میں آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، حرص و ہوا کی بندگی اختیار کیے ہوئے، شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، شیطان کے وہ خوشنما جال کے جو اس نے پھیلائے ہیں بنی آدم کو ورغلانے کے لیے، اس کے اندر پوری طرح جو ہے وہ اس کے اندر گرفتار ہیں. اور یہی شیطان ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ.
یہ شیطان تو تمہیں وہاں سے گھات لگاتا ہے، وہاں سے حملہ کرتا ہے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کے یہ انہی حربوں کے اندر سے ہے کہ انسان کو کسی ایک طرف کا رستہ دکھا کر جو بظاہر نیکی کا رستہ ہے، کسی بڑے فرض سے انسان کو جو ہے غافل کر دیتا ہے، نوافل کے اندر انسان کو لگا کے فرائض سے غافل کر دیتا ہے۔ تہجد میں بیدار کر دیا، تہجد کی نماز ادا کر دی، لیکن فرض نماز سے غافل ہو گئے۔ اور یہی معاملہ ہوا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، بڑا پیارا واقعہ ہے، کہیں پتہ نہیں کس دور کا واقعہ ہے، یا یہ کہ ممکن ہے صرف تمثیل ہو، کہ باپ اور بیٹا تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی، تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ بڑے ہی بے نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت جو ہے خواب خرگوش کے اندر مبتلا ہیں، انٹا غفیل ہے، اور جب کہ ہم دیکھیں اللہ کے حضور یہ وقت جو ہے بڑی حاضری کا ہوتا ہے، بڑی حضوری کا وقت ہوتا ہے۔ تو باپ نے پھر فوراً ٹوک دیا، یہ اصل میں شیطان کا حملہ ہے، اس لیے کہ شیطان نے تمہارے اندر وہ کبر و تکبر پیدا کر دیا کہ تمہیں دوسرے لوگ اپنے سے حقیر نظر آنے لگے۔ حالانکہ معاملہ جو ہے تہجد کی نماز کا جہاں تک معاملہ وہ تو نفل ہے، یہاں وہ آیت آج آ بھی جائے گی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نافلۃ لک، نفل کہتے ہیں فرض سے زائد پر، لیکن آپ کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا گیا۔ لہذا بیٹے کے دل میں اگر یہ کہیں بات پیدا ہوئی کہ بڑے ہی بے نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آج جو اس وقت جو ہے سو رہے ہیں، جبکہ بڑا حضوری کا وقت ہے، انسان کی طبیعت کے اندر بڑا انشراح ہوتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عالم میں جو دعا اور مناجات کی جائیں گی یقیناً اللہ تک پہنچیں گے، اللہ سننے والا ہے۔ تو پھر باپ نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ بھی اصل میں شیطان ہی کا حملہ ہے جس کے اندر تم مبتلا ہوئے ہو، کہ دوسرے لوگ تمہیں حقیر نظر آنے لگے اور تمہارے اندر ایک جسے آپ کا یہ تکبر پیدا ہو گیا، اپنا بالا تری کا احساس پیدا ہو گیا۔ اب آئیے اس حصے کی طرف کہ جو ہمیں آج پڑھنا ہے، اس ایک آیت کو پھر دوبارہ ریوائز کر لیجئے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم عطا کی ہے، بڑی عزت عطا کی ہے، اور انہیں اس بر و بحر میں ہم نے ان کے لیے رستے کھول دیے۔ یہ بری رستے تو ہے ہی، اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ پہاڑ گویا کہ کندھوں کی مانند ہیں، ان کے درمیان وادیاں ہیں جہاں سے تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کا جو ہے تمہارے لیے اہتمام کر دیا۔ اور یہی معاملہ جو بحر کا بھی ہے، تمہارے تجارتی بیڑے جو ہیں، تمہارے بحری بیڑے جاتے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر یہ کہ ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان بہت سوں پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے تخلیق کیا ہے، ہماری مخلوقات میں سے بہت سوں پر بہت اونچی فضیلت ہم نے تمہیں دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم ہر گروہ کو، انسانوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو اس موقع پر جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ تو اپنے اعمال نامے کی قرأت کریں گے، اسے پڑھیں گے، اور گویا کہ شادہ و فرحاں ہوں گے، ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوں گے۔ جس طرح جب آپ کو بھی یاد ہوگا 6ٹھی 7ویں 8ویں میں جب رزلٹ آیا کرتا تھا تو جو اچھے لڑکے ہوتے تھے وہ اپنے رزلٹ کارڈ جو اپنے دوستوں کو دکھایا کرتے تھے، دیکھو فلاں مضمون میں میرے نمبر تمہارے سے زیادہ ہیں، فلاں میں تمہارے مجھ سے زیادہ ہیں، اس طرح باقاعدہ کمپیئر کیا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے کہ بہت اچھے نمبروں سے کوئی شخص اگر پاس ہو گیا تو اولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنے اس اعمال نامے کو پڑھیں گے، ایک دوسرے کو دکھائیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر کوئی ایک دھاگا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت کا جو سب سے پہلا حصہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے اندر بڑی جامعیت ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر تو ہمارے مفسرین نے یہاں ترجمہ کیا ہے امام کا نبی اور رسول، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے۔ لکل امت الرسول فاذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط، ہر امت کی طرف، ہر گروہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرستادہ رسول کو بھیجا ہے، نبی یا رسول، اور پھر یہ کہ جب ان کے رسول آ جائیں گے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں مراد دنیا کا فیصلہ بھی ہے کہ جب رسول آ گئے اور قوم نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، لیکن یہ کہ قیامت میں بھی گویا کہ ہر امت اور رسول جو ہے اپنے نبی اور رسول کی جو اقتداء میں آئیں گے اور ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، نبیوں سے گواہی لی جائے گی کہ کیا تم نے اس دین کو ان تک پہنچا دیا تھا، جیسا کہ گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لی تھی، الا هل بلغت۔ تو امام کا سب سے پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول بامامہم، اپنے اپنے جو بھی پیشوا ہیں جن کی انہوں نے اقتداء کی تھی،
دوسری شے امام سے مراد اعمال نامہ بھی ہے، گویا کہ ہر شخص کو طلب کیا جائے گا اپنے اعمال نامے کے ساتھ، اور یہ وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں ذکر موجود ہے، قرآن حکیم کے بارے میں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہاں بھی امام کا لفظ آیا، اور اس ذکر میں یا اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، گویا کہ یہاں قرآن بھی مراد ہو سکتی ہے، بِإِمَامِهِمْ، اپنی اپنی کتاب کے جو اس قوم کو دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو تورات عطا کی گئی تھی، عیسائیوں کو انجیل عطا کی گئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا کیے گئے تھے، تو اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر قرآن کے بارے میں امام کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح تیسری شے سے مراد اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہر شے جو انہوں نے کی ہے اس دنیا میں، ان کا ایک ایک عمل اور ایک ایک لفظ جو ہے فی امام مبین، ایک کتاب کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ یہ کتاب کون سی؟ اعمال نامہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یہاں مراد لی جا سکتی ہیں بِإِمَامِهِمْ، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں مراد جو ہے نبی اور رسول لیے۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر شخص کا اس دنیا میں ایک امام ہوتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو دنیا پرست ہے، اس کے امام کیا ہے؟ اس دنیا کی ظاہری چمک دمک، دنیا داری، اور وہ انہی لوگوں کی اقتداء کرتا ہے، انہی کی پیروی کرتا ہے جو دنیا داری میں آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ گویا کہ ان کے پیشوا وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا دار ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا امام بنا لیا، شیطان کے ایجنٹ ہے کہ جو انسانوں کی شکل میں انسان کی آبادیوں کے اندر یہاں موجود ہیں، اور جنہوں نے ان لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیا ہے، خواہ وہ فرعون کے آل فرعون ہو، نماردہ ہوں، ان کے پیشوا ہوں، ان کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ تو گویا کہ امام کا لفظ جو ہے اس معنی میں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص کے جو کسی کی اقتداء کرتا ہے، جس کی محبت کرتا ہے، اسی کی اقتداء میں اس کو قیامت کے دن حاضر کر دیا جائے گا۔ لہذا اگر تمہاری وضع قطع جو ہے تمہاری کسی اور قوم سے ملتی جلتی ہے، اور پھر یہ کہ تم نے ان کے طریقے اختیار کر لیے ہیں، تو تمہارا شمار پھر مسلمانوں میں نہیں ہوگا بلکہ اس قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور خاص طور پر عقائد میں بھی وہاں تک پہنچ چکے ہو، اور اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں جو لوگوں کے سامنے ہے وہ تم نے اگر اختیار کر لی ہیں اس قوم کی کہ جو خالصتاً وہ قوم ہے جو مشرک ہے یا اللہ کا کفر کرنے والی ہے، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ پھر ان کا شمار جو ہے پھر مسلمانوں میں نہیں ہوگا، ان لوگوں میں ہوگا۔ گویا کہ اس دنیا میں ان کے امام وہ بن گئے۔ تو امام جو ہے شیطان بھی ہو سکتا ہے، شیطان کا کوئی انسانی ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کے بڑے سرداران جو قریش تھے اس وقت موجود تھے، جن کے اقتداء میں بہت سے لوگ چلنے والے تھے، ابو جہل کا ایک پورا جتھا موجود تھا، اسی طرح ولید تھا جس کو ایک سرداری حاصل تھی، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ موجود تھے۔ تو امام سے مراد صرف وہ چند چیزیں نہیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا گیا، بلکہ یہ کہ قرآن حکیم میں گویا کہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہر وہ شے کہ جس کی اقتداء کی جائے، قیامت کے دن انہی کی گویا کہ پیشوائی کے اندر ان کے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں وہ طلب کر دیے جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور ظاہر ہے کہ اس دن دو ہی انجام ہیں، اور یہ ریفلیکشن پہلے ہی دکھا دی جائے گی۔ اب جنت اور جہنم کا معاملہ جو ہے وہ تو یقیناً ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے سامنے ہے، اور ان کی دل دہلا دینے والی جہنم کی آواز جو ہے ان سے ان کے کان کے پردے پھٹ رہے ہوں گے۔ اور قرآن حکیم میں یہ بھی کہا گیا کہ جو اہل ایمان ہے ان تک جہنم کی کوئی لپٹ یا اس کی کوئی جو ہے آواز جس سے انسان کے دل دہل جائے ان تک نہیں پہنچے گی۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ لیکن وہ کہ جو بدکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان کے دل دہلے جا رہے ہوں گے، جس طرح آپ کسی بڑی بھٹی کے قریب سے گزرے، یا بہت بڑا بوائلر اگر کہیں چل رہا ہو اس کے قریب سے آپ کا گزر ہو، تو گزرتے ہوئے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، جو خوفناک آواز اس کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں وہاں موجود ہیں، لیکن ومن اوتی کتابہ بیمینہ، یہ ایک بہت بڑا سمبل ہوگا کہ جن لوگوں کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، یہ اس بات کا مظہر ہوگا کہ اب ان کا فیصلہ جو ہے خیر کا ہے، عافیت کا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت انہیں حاصل ہوگی، اور پھر یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جن کا اعمال نامہ یہاں فرمایا گیا، اگرچہ یہاں ومن کان فی ھذہ اعمیٰ، یہاں صرف داہنے ہاتھ میں جن لوگوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا انہی کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن میں اور بہت سے مقامات ہیں، ومن اوتی کتابہ بشمالہ، اور ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ لم اوتا کتابیہ، کہ کاش کے اعمال نامہ ہمیں نہ دیا جاتا، کاش کہ دنیا میں جو موت ہمارے اوپر آئی تھی وہی آخری شے شمار ہوتی، اور یہ انجام ہمارا نہ ہوتا کہ اب ہمارے لیے موت بھی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ تا قیامت ابد الآباد تک کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔
تو امن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو اب یہ لوگ جو ہے بڑی خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ اسے پڑھیں گے بھی، ایک دوسرے کو دکھائیں گے بھی، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر ایک دھاگا برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل اصل میں ابھی حال ہی میں رمضان گزرا، آپ نے خوب کھجوریں بھی کھائی ہوں گی۔ کھجور کو جب آپ چیرتے ہیں تو اس کی گٹھلی کے ساتھ ایک دھاگا لگا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں فتیل، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی شے کی انتہائی، جسے آپ کہیے کہ حقیر ہونا، کسی کا کوئی وزن نہ ہونا، کسی کی کوئی اہمیت نہ ہونا، تو کسی شخص پر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ جو دھاگے کے ہم وزن ہو۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں معاملہ جو ہے پورا انصاف کا ہوگا، اور کسی کے اوپر فتیل کے ہم وزن بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اندھے رہے، یہ ظاہری بصارت تو انہیں حاصل تھی لیکن بصیرت سے تہی دامن تھے۔ ان آنکھوں سے انہوں نے وہی کام لیا کہ جو کوئی حیوان لے رہا ہے، آگے بڑھ کر کسی شے کو دیکھ کر کوئی نصیحت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت کا دل کے اندر پیدا ہونا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ اور مطالعہ جو ہے انسان کے اندر اپنے رب کی معرفت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جو ہے جس کی صرف بصارت ہی موجود رہی، ومن کان فی ہذہ اعمی، یہاں گویا کہ بصارت تو موجود ہے لیکن وہ بصیرت موجود نہیں ہے۔ کسی شے کو دیکھنے کے بعد اپنے رب اور خالق کائنات کی جو ہے اس کی معرفت حاصل ہونا اور اس کی عظمت کی دھاک دل کے اوپر بیٹھنا، اگر یہ شے موجود نہیں ہے تو قرآن حکیم تو انہیں قرار دیتا ہے یہ اندھے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ ظاہری بصارت حاصل ہے لیکن اندرونی بصیرت، روحانی بصیرت حاصل نہیں ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو شخص بھی اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہو گیا، ظاہری آنکھ کھلی ہے لیکن بصیرت حاصل نہیں ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اب وہ آخرت میں بالکل اندھا ہی ہوگا۔ گویا کہ یہاں اعمی جو ہے اس معنی میں ہے کہ انہیں وہاں وہ بصارت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں تو ظاہری بصارت حاصل تھی لیکن آخرت میں اول تو وہ بھی موجود نہیں ہوگی۔ اور دوسری شے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ اندھے بن کر رہے تو آخرت میں بھی ان کا انجام اندھوں کا ہوگا۔ واضل سبیلا، اور وہ بہت بری دور کی راہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی وہ ضلالت و گمراہی کی آخری حد تک پہنچ گئے، اور آخرت میں بھی گویا کہ گمراہی کی آخری حد جو ہو سکتی ہے جہنم، اور اس کی ابدیت، ہمیشگی کا ایک عذاب ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بچلا دیں، آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں، آپ کو بہکا دیں اس شے کے بارے میں، عن الذی اوحینا الیک، جو شے ہم نے آپ پر وحی کی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کسی طرح انہیں ہضم نہیں ہو رہا۔ قرآن کے اندر جو موقف اختیار کیا گیا، ان کی تو دلی خواہش ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کوئی نرمی پیدا ہو جائے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑے تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اب یہ وہ دور ہے، یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ مکی دور کے بالکل آخری حصے کی صورت ہے، اور اس کے اندر وہ آیت بھی آ جائے گی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دی گئی کہ اب آپ کا سفر جو ہے، سفر ہجرت، وہ ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیشگی اس کی بشارت دے دی کہ اس سے پہلے کہ آپ کی ہجرت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے مدینہ کی سرزمین کو منتخب کر لیا ہے، اور وہاں آپ کی استقبال کی تیاریاں ہوں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، وہ آیت ابھی ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہ حالات و واقعات تھے کہ جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف کے اندر کوئی نرمی پیدا کر دیں۔ اس میں بہت سے وفود حضور کے پاس گئے۔ ایک وفد تو وہ تھا کہ جو عتبہ ابن ربیعہ جو ہے اپنے ساتھ اور بہت سے لوگوں کو، جو بڑے سرکردہ لوگ تھے، بڑے فعال لوگ تھے، ان کو لے کر پہنچا ہے، اور پورے ایک جسے آپ کہیے وفد کی شکل میں حضور کے پاس گئے ہیں، اور جا کر کہا ہے کہ آج تک ہم نے کسی کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی ماننے کو تیار ہیں، اور پھر یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں سونے اور جواہرات کا اور چاندیوں کا ڈھیر لگانے کو تیار ہیں۔ اور ان کے اندر جو ایک سفلا پن تھا اس کا بھی انہوں نے اظہار کر دیا، اور اگر کہیں آپ کی جو ہے خواہش ہے کسی بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ حسب نسب اور جمال والی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کی طرف سے پیغام لے کر جاتے ہیں۔ اب گویا کہ ہر اعتبار سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح بچلا سکے، ڈورے ڈال سکے۔ اب اس میں جسے آپ کہیے کہ سفلا پن میں اس حد تک بھی وہ چلے گئے، لیکن یہ کہ کسی طرح اپنی اس بات سے باز آ جائیں۔ یہ قرآن بڑا ریجڈ ہے، اس کے اندر کہیں کوئی نرمی نہیں ہے،
اس کے اندر کوئی موقف کے اندر نرمی اختیار کر لیں تو فرمایا گیا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تو چاہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بچلا دیں، آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں اس شے کے بارے میں کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس قرآن کے بارے میں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر منسوب کر دیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور شے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ حاقہ کے اندر وہ آیات جو ہیں بڑی سخت ہیں، اور بظاہر ترجمہ کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن ہے، لیکن اصلاً روح سخن تو ان کفار کی طرف ہے جن کے دل کے اندر یہ خواہش موجود تھے کہ حضور کہیں کسی طرح اپنے اس معاملے میں، اس موقف کے اندر نرمی اختیار کر لیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ قرآن کی دکھا کر اس میں قرآن میں شامل کر دیں، اپنی بات، ان کے دباؤ کو گویا کہ اس کے دباؤ کے زیر اثر قرآن کے اندر کوئی شے اپنی طرف سے شامل کر لیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر یہ کہ ہم ان کو ان کے دانے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی گردن ان کے تن سے جدا کر دیں گے، اور پھر یہ کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ بظاہر سختی جو ہے محسوس یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ دباؤ تھا، لیکن یہ سختی اصل میں اس کی ریفلیکشن ہے ان لوگوں کی طرف کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس دباؤ میں آ کر قرآن کے اندر کوئی تحریف کر دیں گے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور قرآن میں کوئی شے جو ہے تمہارے اس دباؤ کے زیر اصل کوئی اور شے شائع کر دیں گے، کوئی اس کے اندر شامل کر دیں گے، یا اس میں سے کسی سخت شے کو جو ہے اس میں سے نکال لیں گے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ یہ شے کر گزرے تو ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ کر گزرے تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، پھر آپ کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا سنور جائے گا۔ پھر گویا کہ آپ ان کے کہے میں آ گئے، آپ نے اس موقف کے اندر تبدیلی اختیار کر لی جس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ آگے آ گیا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے ہی آپ کو سنبھالا نہ دیا ہوتا، ہم نے آپ کے پائے ثبات میں ایک استقامت پیدا نہ کی ہوتی کہ ان کے اس درجے دباؤ، اور ظاہر ہے آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ شروع میں تو یہ جو بات تھی اس کو بالکل چٹکیوں میں اڑایا گیا کہ ایک شخص نے بات کی ہے، ہمارے آبائی دین جو چلا آ رہا ہے، جو ہمارے ہاں پوری طرح جس نے اپنی جڑیں گہری اتاری ہوئی ہیں، آج محمد یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا صرف ایک خدا ہے جبکہ ہم تو 20 خداؤں کو ماننے والے ہیں، تو یہ بات خود ہی ختم ہو جائے گی، یہ بات جو ہے ایک دیوانے کی بڑھ ہے، ختم ہو جائے گی، لہذا چٹکیوں میں اڑا دیا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، یہ تمام اصطلاحات وہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں اکثر و بیشتر۔ لیکن جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی، کوئی 4-5 سال گزر گئے اور کوئی ایک شخص جو ہے جو بھی حضور پر ایمان لایا واپس نہیں پلٹا، تو اب وہ پرسیکیوشن اور تشدد کا دور شروع ہوا۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹیمپٹیشن کا دور بھی آ چکا ہے۔ اب وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عتبہ جو ہے پورا ایک وفد لے کر حضور کے پاس حاضر ہوا تھا اور آ کر کہا تھا کہ ہم آپ کے قدموں میں جو ہے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، کسی بڑی خاندان والی جو ہے حسب و نسب اور بہت ہی خوبصورت خاتون سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کی طرف سے پیغام لے جانے کو تیار ہیں۔ یہ تمام حملے جب ہو چکے تو اب اس کے باوجود اگر ان کی دال نہیں گلی، اب انہوں نے وہ پرسیکیوشن اور تشدد و تعذیب کا رستہ اختیار کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ہی آپ کے پاؤں کو ثبات نہ عطا فرما دیتے، آپ کے اندر وہ جزم اور وہ استقامت پیدا نہ کر دیتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو امکان تھا کہ آپ کسی حد تک شَيْئًا قَلِيلًا، بہت ہی تھوڑا سا ان کی جانب جو ہے کہیں منعطف ہو ہی جاتے، ان کی طرف راغب ہو ہی جاتے، اور ان کی ان ٹیمپٹیشن کے جواب میں تو نہیں، لیکن یہ کہ جو بھی حضور کے ساتھیوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا تھا، آپ اس کا جو ہے اپنے ذہن کے اوپر اگر اس کا نقشہ لے کر آئیں تو واقعتاً ایک شخص کا اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں ہے کہ محمد کے رب پر ایمان رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ جو سختی ہو رہی ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر لپیٹ کے اس بری طرح کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں، آپ کا سانس رک گیا، سجدے کی حالت میں تو اونٹ کی نجاست سے بڑی اوجڑی لا کر جو ہے آپ کے اوپر انڈیل دی، یہ سب کچھ کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بالکل بے حس و حرکت ہو گئے، اور وہ لوگ سمجھے کہ یہ مر چکا ہے اور وہاں سے رخصت ہو گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو زندگی دینی تھی۔
اب یہ تمام چیزیں اگر حضور خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے اپنے نام لیواؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنا وہ رحمت کا مادہ تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کی گواہی خود اللہ نے دی، خالق کائنات نے دی ہے، تو اپنے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے دست و بازو تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، ان پر جو کچھ تشدد ہو رہا تھا، اب اس چیز کو برداشت کرنا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کے تشدد کو دیکھتے ہوئے انسان جو ہے اپنے موقف کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر تشدد نہیں ہو رہا، دوسروں پر تشدد ہو رہا ہے، یہ ٹارچر کسی کو کیا جا رہا ہے لیکن دکھایا اس کو جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے موقف کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ اب یہ تمام فیزز ہو سکتی تھی کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزرے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کو استقامت نہ دی ہوتی، آپ کے دل کے اندر وہ جزم پیدا نہ کیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو تھوڑا سا آپ شاید ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ اب یہ وہ شے ہے جسے آپ کہیں گے کہ طبع بشریت کا ایک خاصہ ہے۔ یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا تھا، شاید ممکن ہے بہت سے حضرات کے اندر وہ آیت جو ہے فوراً بلنک کرنے لگی ہو، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس لیے کہ جسے آپ طبع بشریت کہتے ہیں اس کے اندر ایک میلان موجود ہے، بنیادی طور پر ہے، اور نبی اور رسول جو ہے ان طبعی میلانات سے بالکل ماورا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت، جسے عصمت انبیاء کہتے ہیں، عصمت رسالت کہتے ہیں، وہ اب نبیوں اور رسولوں کو حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی طرح آپ کی کوئی خطا جو ہے من جانب نفس نہیں ہوتی۔ ہاں دین ہی کی کام میں آگے بڑھنے کے لیے ممکن ہے آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً سنبھالا آ جاتا ہے، عصمت انبیاء اسی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا میں حوالہ دے رہا تھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس خاتون نے تو قصد کیا تھا ان کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور وہ بھی اس کا قصد کرتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل اور برہان قاطع نہ دیکھ لیتے۔ اب یہ برہان قاطع اصل میں وہ حفاظت خصوصی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول کو حاصل ہوتی ہے، اور یہی بات یہاں فرما دی گئی کہ اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے دل کے اندر وہ جزم اور وہ استقامت نہ دی ہوتی تو لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، تو اس بات کا کھٹکا تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ راغب ہو ہی جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ اب اگلی جو ہے حصہ بہت سخت ہے، اور یہاں بھی بظاہر ہوئے سخن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اصلاً خطاب ان قریش مکہ سے ہو رہا ہے کہ تم خواہ کتنا ہی زور لگا لو، کتنا ہی دباؤ ڈال لو کہ محمد اپنے موقف کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی نرمی پیدا کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے اندر وہ جزم اور وہ ارادے کی پختگی اور وہ ثبات اور وہ استقامت عطا کی ہے کہ اس کی بنیاد پر تمہارے یہ دل کی جو خواہش اور تمنا کبھی بر نہیں آئے گی۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر بفرض محال اگر یہ بات ہو جاتی کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے اور اپنے موقف میں کوئی نرمی اختیار کر لیتے، یا کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا قرآن حکیم میں ان کی خواہش کے مطابق کوئی شے ایڈ کر دیتے یا کسی شے کو اس میں سے نکال لیتے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو اس دنیا میں بھی دوہری سزا دیتے اور آخرت میں بھی دوہری سزا دیتے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ یہ کلام اللہ کا ہے، ورنہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا جس طرح کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، قرآن جو ان کا خود ساختہ کلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کوئی شخص بھی اپنے لیے یہ الفاظ تو استعمال نہ کرتا۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، یا وہ آیت جو سورہ حاقہ کی میں نے آپ کو سنائی تھی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ ہم ان کی جو ہے وہ گردن ان کے تن سے جدا کر دیتے اگر قرآن کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دیتے۔ تو اپنی جگہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ظاہر ہے الرب رب وان تنزل، رب ہے خواہ وہ کتنا ہی نزول اجلال فرما رہے، والعبد عبد وان ترقى، اور بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ وہ کتنا ہی ترقی کر کے اوپر کے مراتب تک پہنچ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بندے ہی رہے، شب معراج وہ 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، لیکن یہ کہ بندگی میں تو کوئی فرق نہیں آیا، اس کی بنیاد پر وہ الوہیت میں شامل تو نہیں ہو گئے تھے۔ تو یہاں گویا کہ بندے اور رب کا معاملہ ہے،
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر کہیں آپ اپنے موقف میں تبدیلی پیدا کر دیں، قرآن میں کوئی شے غیر قرآن اگر آپ اس میں شامل کر دیں تو اس دنیا میں بھی ہم آپ کو دوہری سزا دیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو دوہرا عذاب دیں گے۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر آپ کو ہراساں کر دیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ استفزاز کا لفظ آتا ہے کسی حیوان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ ہے یا گائے یا بھینس کا بچہ ہے، تو جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ لڑکھڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا ہونے کی، لیکن یہ کہ اس کی ڈگمگاتا ہے، لڑکھڑاتا ہے۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ ہے اصل میں استفزاز، گویا کہ انسان کو اس کے رستے سے ہراساں کر دینا، بچلا دینا، ڈگمگا دینا، اس کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا کر دینا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ تو چاہتے ہیں آپ کو اس زمین سے جو ہے یہاں گھبراہٹ میں مبتلا کر دیں، ڈگمگا دیں، آپ کے موقف کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں، آپ کو لڑکھڑا دیں۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، جلا وطن کر دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ اس میں کامیاب ہو بھی گئے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں سے جانے کے بعد کوئی زیادہ عرصہ ان پر نہیں بیتے گا، یہ نہیں رہیں گے مگر محدود چند عرصے کے لیے، محدود قلیل عرصے کے لیے۔ اور یہ معاملہ ہوا، انہوں نے تو نہیں نکالا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اگرچہ اسے کہا گیا ہمارے مستشرقین کی طرف سے یہ تو اصل میں محمد کا فرار تھا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ انہوں نے اسکیپ کیا ہے مکہ سے اور ان کے تشدد سے گھبرا کر جو ہے یہاں سے راہ فرار اختیار کی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے اندر یہ بات معلوم ہے، حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ بار بار آپ سے سوال کرتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے اجازت آئے گی ہجرت کی، تو آپ فرماتے تھے ابھی تک حکم نہیں آیا، ابھی تک اجازت نہیں آئی۔ اور پھر ایک دن جب کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، آپ جو ہے اپنے سر کے اوپر کپڑا باندھے ہوئے حضور جو حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ اب اجازت آ گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اب یہ گویا کہ ہجرت بھی ہوئی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، یہ کوئی فرار نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، وہ نکالنا اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی حکمت سے تھا۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے یہاں سے ہجرت فرمانے کے 1.5 سال کے بعد ہی ان لوگوں کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، جو بڑے بڑے رؤوسا تھے، بڑے بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل کا نام بھی ہے، ولید کا نام بھی ہے، عتبہ کا نام بھی ہے، یہ تمام کے تمام جہنم واصل کیے گئے میدان بدر میں۔ ٹھیک ہے، ان کے اوپر عذاب اس شکل میں نہیں آیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی، زمین پھٹ جاتی، کوئی بڑا زلزلہ آتا یا چنگھاڑ یا چیخ جو ہے اس کی وجہ سے تمام لوگ ہلاک ہو جاتے، وہ عذاب نہیں آیا، لیکن عذاب کا یہ کوڑا اس شکل میں تو ان کی پیٹھوں کے اوپر برسانا کہ میدان بدر میں ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ اور تمام بڑے بڑے جو فرائض تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور جب ابو جہل کے لاشے کے قریب سے گزرے ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ تو گویا کہ اپنی ذات میں خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ فرائض اس وقت موجود تھے سرداروں کی شکل میں، ان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، عذاب کا کوڑا آیا۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان میں سے بہتوں سے ایسے ہوں گے کہ جنہیں مہلت نہیں ملے گی آپ کے یہاں سے جانے کے بعد مگر محدود قلیل عرصے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہجرت کے تقریباً 1.25 سال یا 1.5 سال کے بعد جو ہے ان لوگوں کی ہلاکت ہو گئی، گویا کہ یہ آیت جو ہے اس حوالے سے 100% درست ثابت ہوئی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارا دستور ہے، ہماری سنت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جن لوگوں کو بھیجا ان کی بھی مخالفت ہوئی، ان کے بھی مد مقابل بڑے بڑے فرائض اور نماردہ آ گئے تھے، اور بڑی بڑی شیطانی قوتیں جو ہے ان کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھی۔ یہ معاملہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے آزماتا رہا ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یہ معاملہ ہمیشہ سے ہوتا رہا اور یہی معاملہ اب آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اب یہ حصہ تو ان آیات کا ہے جو آپ میں سے اکثر و بیشتر حضرات نے بارہا سنی بھی ہوں گی، بہت سو کو یاد بھی ہوں گی، بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ یہ 5 وقتہ نظام کا یہ جو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو دیا، یہ اصل میں معراج کے سفر سے واپسی کا ہے۔ اس سے پہلے 3 اوقات تھے یا مختلف دن میں 2 اوقات تھے، نماز اس طرح فرض تو نہیں تھی کہ جس طرح 5 وقتہ نماز جو ہے ایک نظام کے طور پر جو رائج کر دی گئی اور اس کی اقامت صلاۃ جسے کہا گیا،
اس سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کے بہت سے طریقے تھے، لیکن اس طرح رکوع اور سجود اور اس میں وہ ترتیب، اور اس میں پھر 5 مرتبہ جو ہے دن میں ان اوقات کے اندر حاضر ہونا، جس کے بارے میں تفصیلی حدیث جو ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اوقات نماز کے بارے میں ہمارے ہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ حدیث ان تمام چیزوں کو واضح کر دیتی ہے۔ تو یہ آیات خاص طور پر اس موضوع کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم رکھو، قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور دیکھیے صبح کی نماز کے لیے جو ہے وہ نماز فجر کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن، اس لیے کہ نماز کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ قیام کا ہے۔ وہ روایت شاید آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پر، حضور کے چونکہ چچا زاد بھائی ہیں، تو ایک موقع پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تقریباً 5 یا 5.5 پارے ہیں جو حضور نے صرف ایک رکعت میں تلاوت کیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے مبارک جو ہیں، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ اور پھر صحابہ جب آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ اپنے اوپر اتنی مشقت کیوں لیتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام خطائیں اگر کہیں ہیں بھی بفرض محال، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں، اول تو من جانب نفس کوئی خطا ہے ہی نہیں۔ تو اس پر حضور کیا فرمایا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ گویا کہ شکر گزاری ہی کی ایک ادا ہے نا، انسان کھڑا ہے، دست بستہ کھڑا ہے اپنے رب کے حضور، گویا کہ ایک حضوری کی کیفیت بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے، جتنا حصہ اس نے یاد کیا ہے۔ تو یہاں قرآن الفجر، وہ نماز کا ذکر نہیں ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے اس سے بہت سی چیزیں مراد لی۔ دلوک کہتے ہیں کسی شے کو کہ ڈھلک جانے کو، اور وہ لوگ کہ جو قرآن حکیم ہی سے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہاں دلوک سے مراد 3 سٹیجز لیتے ہیں۔ دلوک ہے ایک سورج کا بالکل ذرا زوال کا، جسے آپ کہیے بالکل ابتدا، نصف النہار پر ہے، تھوڑا سا آگے گیا تو یہ دلوک ہے، یہ بھی ہے۔ ایک دلوک وہ بھی ہے کہ جب سورج جو ہے گویا کہ اب درمیان میں ہے، زوال اور غروب کے درمیان میں ہے، اس کے لیے بھی کوئی اصطلاح جو ہے عرب مزاج وہاں موجود ہے۔ اسی طرح دلوک جو ہے پھر وہ غروب کا لفظ جو ہے، گویا کہ غروب ہونے کے بعد وہ بھی دلوک کے لفظ، مولانا اصلاحی نے اس موضوع کے اوپر بحث کی ہے، اور انہوں نے تو یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم سے نماز 5 وقتہ کا نظام ثابت نہیں ہوتا، انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں علم نہیں ہے اور وہ احمق ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھائے۔ انہوں نے یہاں دلوک سے مراد وہ 3 سٹیجز دی ہیں، گویا کہ اس میں نماز ظہر بھی آ گئی جو زوال کے فوراً بعد ہے، اس کے بعد اسی دلوک کی اگلی سٹیج جو ہے جس میں وہ درمیان میں ہے، نماز عصر آ گئی، اور مغرب بھی آ گئی۔ دلوک سے مراد اگر آپ غروب آفتاب لیں گے تو مغرب آ گئی، 3 نمازیں یہ آ گئی، غسق اللیل جبکہ رات گہری ہو جائے، اب یہ گویا کہ اگلی سٹیج آ گئی جس میں آپ کی نماز عشاء آ گئی، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر میں فجر کی نماز جو ہے جس میں قرآن کی طویل قرات ہوتی ہے وہ بھی آ گئی۔ گویا کہ اس آیت سے اگر دلوک میں وہ تینوں سٹیجز لے لی جائیں تو 3 نمازیں، یہ ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز آ گئی، لیکن یہ موقف صرف انہی کا ہے، اور انہوں نے اسی کو بنیاد بنایا ہے کہ یہاں سے گویا کہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں، اور قرآن میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ نمازیں 5 ہیں، اور یہ دلوک کا لفظ جو ان تینوں سٹیجز کے لیے آتا ہے۔ لیکن اگر ہم گویا کہ اس بات کو نہ بھی تسلیم کریں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس 5 وقتہ نماز کی فرضیت جو ہے اس سے پہلے بھی نمازوں کا ایک نظام تھا، اس سے پہلے بھی گویا کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز ہوگی، پھر غروب آفتاب کے وقت کی نماز ہوگی، آناء اللیل و اطراف النہار، دن کے دونوں کے اوقات میں، اور رات کے پیٹ میں، گویا کہ رات جب گہری ہو جائے، عشاء کی نماز۔ تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور قرآن الفجر یہاں مولانا اصلاحی نے لکھا ہے کہ اخص بالذکر القرآن الفجر، گویا کہ محذوف ہے کہ میں اور خاص طور پر میں ذکر کرتا ہوں فجر کے قرآن کا، اور فجر کی نماز میں جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں اس میں طویل قرات جو ہے بڑی مستحب ہے، خاص طور پر جمعے کے دن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل قرات فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ حامیم سجدہ، بلکہ الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر، گویا کہ 5 رکوع آپ، 3 رکوع جو ہیں سورہ الف لام میم سجدہ کے ہیں، اور 2 رکوع سورہ دہر کے ہیں، 5 رکوع آپ سورہ فجر ہر جمعے کے دن فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی مساجد ہیں جہاں کوئی قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہماری الحمدللہ قرآن اکیڈمی میں بھی اس پر عمل ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے
والد محترم رحمہ اللہ جب حیات تھے تو وہ بھی جب فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے بڑے طویل مقامات وہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اس لیے کہ فجر کی نماز میں جو قرآن کی تلاوت ہے وہ گویا کہ ایسی شے ہے کہ جو بڑی حضوری والی کیفیت رہی، مشہود حضوری والی کیفیت بھی مراد ہے، یا مولانا اسلامی نے حضوری والی کیفیت مراد لی ہے، لیکن یہ مشہود اصل میں جس میں گواہی دی جاتی ہے، اور متعدد روایات ایسی ہیں کہ یہ دو اوقات ہیں، فجر کا وقت اور عصر کا وقت، جبکہ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، جو فرشتے رات کی ڈیوٹی پر تھے اب وہ جانے والے ہیں، اور دن کی ڈیوٹی پر جو آ رہے ہیں وہ فجر کے مقام کے اوپر آ کر گویا کہ یہ فجر کے اوقات ہے کہ جس میں دونوں اجتماع ہو گئے، رات کی ڈیوٹی والوں کی اب ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے اور دن کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے آ رہے ہیں، تو مشہود گویا کہ دن میں دونوں ہی گروہوں کی گواہی ہو گئی، اور یہی معاملہ عصر کی نماز کا بھی ہے۔ تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کی نماز میں قرآن کا پڑھنا، قرآن الفجر جو ہے وہ تو ایسی شے ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا مشہودہ، جو گویا کہ حاضری والی کیفیت لیے ہوئے ہے، یا یہ بھی مراد ہے کہ جس میں حاضری دی جاتی ہے، فرشتوں کی دونوں جماعتیں جو دو ڈیوٹیز ہیں، اور اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ فرشتے کے جو رات کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آتے ہیں اور حاضری لگانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اللہ کی جناب میں، تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں پایا کہ وہ تیرے سامنے جھکے ہوئے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، قرآن کو پڑھ رہے تھے اپنی نماز فجر میں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو جا رہے ہیں فرشتے، جو جا کر وہاں ڈیوٹی گویا کہ جنہوں نے چارج لینا ہے، انہوں نے بھی اسی کیفیت میں پایا جب ان سے پوچھا گیا تم نے کیسا پایا تھا؟ تو گویا کہ دونوں جو ہے گروہ فرشتوں کے، یہ دونوں کی طرف سے ایک شہادت ہو گئی، ان کی ایک گواہی ہو گئی، ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے ایک حصے میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد ادا کیجئے بہی، اس قرآن کے ساتھ۔ اگرچہ طویل سجدہ وہ بھی بڑا مطلوب ہے، سجدے کے اندر انسان کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس کو حضور نے بھی فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو یوں گمان کرے کہ اس نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ یہ کیفیت ہے ایک حضوری کی کیفیت، انسان کی عاجزی اور اس کے اندر جس سے آپ کہیے کہ اپنی بے وقوفی کی کیفیت کہ اللہ کے سامنے خالق کائنات کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے اوقات میں تہجد کہتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو ساری رات جاگتا رہا، لیکن یہ کہ فجر سے پہلے فرض کیجئے کہ دنیا کا کوئی کام کرتا رہا، کہ اسے جس کمپنی میں تھا اس کی طرف سے کوئی اسائنمنٹ ایسی مل گئی کہ رات بھر کام کرتا رہا، اور اسی میں اس نے جو ہے تہجد بھی ادا کر دی۔ تہجد کا اطلاق ہوگا کہ جہاں انسان اپنی نیند کو توڑ کر جاگے، اور اسی میں ایک چیز اور بھی شامل کر لیجئے، ایک تہجد وہ ہے جو آپ فجر کی نماز کا حصہ بنا دیتے ہیں، گویا کہ فجر سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ جاگے اور اس میں آپ نے جو ہے تہجد کی جو رکعتیں ادا کی، اگر وطر رات نہیں پڑھے تھے تو وطر کی ادائیگی اس وقت ہو گئی، اور اس کے بعد اسی وقت جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اذان فجر ہو گئے، پھر آپ جو ہے فجر کی نماز کے لیے چلے گئے۔ لیکن تہجد میں ایک تو سوتے میں سے نیند کو توڑ کر جاگنا یہ بھی مراد ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون طرز عمل تھا کہ آپ تہجد کی نماز کے بعد تھوڑی دیر استراحت فرماتے تھے، اور اس میں بسا اوقات آپ کی آنکھ لگ بھی جایا کرتی تھی، لیکن یہ کہ اس میں پسندیدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد آدمی تھوڑی استراحت کر لے، اب فجر کے لیے دوبارہ اٹھے، گویا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کی تنہائی میں اٹھنا اور رات کی نیند کو توڑنا جو ہے یقیناً نفس کے خلاف ایک بہت بڑا عزم ہے، بہت بڑی ایک مشقت ہے کہ جو انسان لیتا ہے تہجد کی نماز میں۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کیجئے نیند کو توڑ کر، رات کے آخری پہر کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور جو ہے مناجات کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، بہی اس قرآن کے ذریعے، نافلۃ لک، نفل کہتے ہیں فرض سے زائد شے کو، یسألونک عن الانفال، اور وہاں نفل کے کیا معنی؟ مال غنیمت، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو شے آپ کو اضافی طور پر حاصل ہو گئی، تو نفل اصل میں فرض کے ساتھ جو شے اضافہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نافلۃ لک یہ آپ کے ذمے ہے، اگرچہ ہے اضافی شے لیکن آپ پر واجب ہے۔ لیکن اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، سورہ مزمل کے اندر تمام مسلمان جو حضور پر ایمان لائے تھے ان کے لیے بھی تھا کہ وہ جو ہے اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، وہ نصف شب ہے، یا یہ کہ اس کا تہائی حصہ یا 2/3 حصہ جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، اگرچہ اس وقت تک قرآن حکیم کا والیوم جسے آپ کہیے کہ اس کی آیات جو ہے بہت کم نازل ہوئی تھی،
لیکن یہ کہ رات کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے مناجات میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خواہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی اتنا زیادہ جو ہے حجم کے اعتبار سے قرآن نازل نہیں ہوا کہ آپ پورا پورا پارہ تلاوت کر سکیں، لیکن یہ کہ اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی یہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان کے اوپر سے اس مشقت کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز گویا کہ واجب ہے، آپ پر فرض کے درجے میں ہے، یہ اضافی شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کر دی، نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب جو ہے آپ کو بہت اونچے مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہاں ایک بات جو خاص طور پر اوقات نماز کے ضمن میں نے عرض کی تھی اس کو نوٹ کر لیجئے، وقت ہمارا پاس صرف 5 منٹ رہ گئے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور 2 مرتبہ انہوں نے نماز کے اوقات کے بارے میں میری ہدایت فرمائی، اور وہ ہدایت اس شکل میں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں حضور نے نماز ادا کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے نماز مجھے اس طرح کی کہ فجر کی نماز جو ہے اس وقت ہم نے ادا کی جب کہ روزہ انسان جو ہے بند کرتا ہے، گویا کہ سحری کے وقت، جو آپ کے ہاں اذان کا وقت ہے، جسے آپ بالکل سحری کا وقت کہتے ہیں، کہ روزہ جیسے ہی ختم ہوا، جیسا کہ ابھی رمضان حال ہی میں گزرا ہے، جیسی اذان ہوتی تھی تو گویا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور اسی دن، یہ جو پہلا دن تھا، ظہر کی نماز آپ نے ادا کی ہے زوال کے فوراً بعد۔ عصر کی نماز حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے ادا کروائی جبکہ سایہ جو ہے اس کے ہم مثل ہو گیا تھا، جو آج بھی جو ہمارے اہل حدیث حضرات یا یہ کہ جو حضرات بھی جاتے ہیں عمرے کے لیے، تو مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، وہاں عصر کی نماز بڑی جلدی ہو جاتی ہے، اول وقت میں ہوتی ہے۔ اور پھر مغرب کی نماز اس وقت ادا کی کہ جب کہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز جیسے ہی رات گہری ہو گئی، گویا کہ اول وقت جس میں ہم آج کل پڑھ رہے ہیں وہ عشاء کی نماز۔ یہ ایک دن تو ان اوقات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے حضور کو نمازیں ادا کروائیں، اور پھر دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فجر کی نماز اس وقت پڑھوائی یا اس وقت ادا کروائی جب کہ دن کی سپیدی نمایاں ہو رہی تھی، جس طرح کہ آج کل ہم، اور خاص طور پر ہمارے ہاں جو خالصتاً دیوبندی حضرات ہیں جسے اسفار کہتے ہیں، جب کہ کوئی سفیدی بڑی نمایاں ہو جائے اس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب گویا کہ فجر کے وقت کا اذان سے لے کر اس وقت کا پورا دورانیہ اس کے اندر ہے۔ پھر اس دوسرے دن جو ظہر کی نماز تھی اس وقت ادا کی جب کہ سایہ جو ہے بالکل ہم مثل ہو گیا، برابر کا ہو گیا، اور تیسرا جو نماز تھی عصر کی اس وقت ادا کی جب کہ سایہ دگنا ہو گیا، جو آج کل ہم ادا کر رہے ہیں۔ مغرب کی نماز جب کہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر ادا کی۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اوقات ہیں نماز کے جو تمام انبیاء اور رسول کے رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ اس حدیث میں یہ پورا اللہ نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ اوقات کا تعین ہو گیا، ایک وقت ہے اول وقت کی نماز، ایک وقت ہے جو آخری وقت کی نماز ہے، لیکن یہ بہرحال طے شدہ بات ہے کہ اول وقت کی نماز کی فضیلت ہے یقیناً، اور اسی پر عمل ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیے بیت اللہ میں جن لوگوں نے نماز ادا کی ہے، مسجد نبوی میں ادا کی ہے، جیسے ہی زوال ہوتا ہے، اگر فرض کیجئے کہ 12:35 پر زوال ہے تو 12:40 پر ظہر کی اذان ہو جائے گی، اور 10-12-15 منٹ کے اندر نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کا وقت جو ہے آپ کو معلوم ہے آج کل بھی 3-3:30 بجے، ظہر اور عصر کے درمیان وقفہ بہت کم ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کوئی تقریباً 3 گھنٹے کا آپ کو دورانیہ مل جاتا ہے۔ تو اول وقت میں وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں جو یقیناً افضل ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دین کے اندر یہ پورے ایک اوقات کار کی تقسیم، اور یہ روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی موجود ہے ابو داؤد اور ترمذی دونوں کتابوں کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔